بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری ظہور میرے نور کا تھا۔ اب پھر اس حدیث کو آگے چلتے ہیں۔ امام ابو محمد مکی روایت کرتے ہیں اور امام ابو اللیث السمرقندی روایت کرتے ہیں، اور جو حدیث آگے روایت کر رہا ہوں اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، سیدنا فاروق اعظم نے، اور اس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، اور امام بہقی نے دلائل نبوت میں روایت کیا، اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث اپنے اسناد میں صحیح ہے، اس حدیث کا اسناد، اس کی سند صحیح ہے۔ اب وہ حدیث سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو آپ نے ایک روز عرض کیا باری تعالیٰ اللہم بحق محمد اغفر لی خطیئتی وتقبل توبتی، اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ کے صدقے میری توبہ قبول فرما لے۔ فعلمت انہ اکرم خلقک علیک، اور فرمایا کہ یہ بھی لکھا ہوتا تھا جنت کے پتوں پر، ستونوں پر، ہر جگہ محمد عبدی و رسولی، جیسے نعرہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، آپ نعرے لکھتے ہیں، بینر لگاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جنت میں جدھر دیکھتا تھا یہ بینر نظر آتے تھے، محمد عبدی و رسولی، محمد میرا بندہ اور میرا رسول ہے، ہر طرف یہ کلمات لکھے نظر آتے تھے۔ فعلمت انہ اکرم خلقک علیک، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ محمد مصطفیٰ تیرا وہ محبوب ہے کہ ساری مخلوق میں بڑھ کر تجھے عزیز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم تو نے درست کہا، فتاب اللہ علیہ غفر لہ، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، توبہ قبول فرما لی۔ اہل علم کی صراحتیں پچھلے درس میں نے بعض اشارے کیے، بعض اقوال نقل کیے اور دلیلیں بھی دی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور قرآن کی اس قسم کی اور دوسری آیتیں کہ شرک یا عقیدے کی خرابی ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اہل علم کا کہنا ہے کہ ایک آدمی اگر شہوتوں کے فتنے اور گناہوں میں پڑ بھی جائے لیکن اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو اس کی نجات کی امید ہے، لیکن اگر عقیدے کی خرابی ہے تو عمل کی کتنی بھی اچھائی ہو یہ اس کے لیے بے فیض ہے، بے سود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے جو یہ بات کہی کہ شبہات کا فتنہ زیادہ عظیم اور بڑا ہے، اور یہ فتنہ عقائد اور اصول سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں تیسرے نمبر پر تیسری بات جو علامہ ابن قیم کی ہمارے زیر بحث تھی اور غالباً پچھلے درس میں اس کا تذکرہ بھی ہوا، وہ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ کبھی فہم فاسد، بری سمجھ سے واقع ہوتا ہے۔ ایک آدمی قرآن و حدیث کو غلط ڈھنگ سے سمجھ لیا، صحیح سمجھ نہیں اختیار کی، اس وجہ سے یہ فتنہ پیدا ہوتا ہے شبہات کا، یا وطارۃ من نقل کاذب، یا پھر جھوٹی نقل سے، یعنی ایسی نقل حدیثیں اور روایتیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، امت کا ایک بہت بڑا المیہ کہ ہمارے عوام کے حلقوں میں، یہاں تک کہ بعض فرقوں کے خواص کے حلقوں میں بھی علماء کی زبان پر بھی وہ روایتیں، وہ حدیثیں زیادہ آتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں جس کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا درست ہی نہیں ہے، جھوٹی من گھڑت حدیث ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں مانوی تواتر کو پہنچی ہوئی حدیثیں ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میری جانب جھوٹ کی نسبت کرے، باندھے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب ہمارے یہاں جو لوگ نقل کرتے ہیں جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کرنے کی، ہم کو علم نہیں ہے۔ جب آپ کو علم نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کر کے کوئی بات یا حدیث یا مسئلہ بیان کرنا آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری دلیل ہے، جیسے قرآن میں کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ یقیناً کان، آنکھ اور دل، سوجھ بوجھ کی صلاحیت، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہاں لہٰذا ان کا استعمال احتیاط کے ساتھ کیا جائے، ایسا کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا آسان ہو۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دوسری وجہ بتائی کہ غلط حدیث ہے، اب مثال کیوں، میں ایک مثال چھوٹی سی آگے بڑھ جائیں گے اس کے، کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ جو دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو لگانا جائز مانتے ہیں، جبکہ یہ قرآن و حدیث کی صریح اور واضح دلیلوں سے حرام اور ناجائز ہے۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، جو حنفی مسلک کے اساتین کہلاتے ہیں، جن میں ان کا بطور خاص نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہندوستان میں جہاں احناف کی کثرت ہے یہ لوگ حنفی مسلک اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کے عقائد میں، عقائد علماء دیوبند اور اس موضوع کی دوسری کتابیں آپ متعدد حوالے مل جائیں گے، اٹھا کر دیکھیے کہ وہ بریلویوں اور قبوریوں کی طرح بزرگوں، اولیاء اور صالحین کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنا ناجائز مانتے ہیں، لیکن مستثنا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس سلسلے میں جو دلیلیں دی جاتی ہیں، ہاں قرآن کے معنی میں بلا وجہ مفہوم کو کشید کر کے پیدا کر کے جو ثابت نہیں ہوتا، یا پھر کچھ جھوٹی حدیثیں
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیث منسوب ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو انہوں نے جو توبہ کی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگایا، اسألو کا بے حق کے نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی، اس طرح کے جملے اس حدیث میں بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت آدم نے یہ کہا کہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے طفیل میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر۔ اللہ نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا محمد میرے محبوب اور رسول ہیں؟ تو کہا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش کے نیچے لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ روایت بہت مشہور ہے، ہمارے یہاں فضائل اعمال والے خوب بیان کرتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ آپ اٹھائیے محدثین کے یہاں اگرچہ امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم میں اس کو نقل کیا ہے، لیکن امام حاکم کے بارے میں یہ قول محدثین میں بالکل عام طور سے مشہور ہے کہ لا تختر بتصحیح حاکم ولا بتحسین الترمذی، امام حاکم کے حدیث کو صحیح کہنے اور امام ترمذی کے حسن کہنے سے دھوکہ نہ کھائے۔ اسی لیے حضرت امام حاکم کی مستدرک کی روایتوں کے تعلق سے دیکھا جاتا ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو اس پر تحقیق کا کام کیا، انہوں نے اس کی موافقت کی یا مخالفت کی، اور پھر اس کے بعد بعض محدثین کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں جسے امام حاکم نے نقل کیا، امام ذہبی ہوں، علامہ البانی ہوں، دیگر تمام محدثین ان کے بعد کے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، من گڑت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا۔ لیکن اس جھوٹی حدیث کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ شبہات کا یہ فتنہ اختیار کر لیا کہ حرام چیز کو دعا میں شامل کر لیا۔ تو یہ علامہ ابن قیم نے ایک مثال دی ہے، ایسی 20 بلکہ 50 مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ نقل کاذب کی وجہ سے، جھوٹی نقل کی وجہ سے یہ چیز اختیار کی جاتی ہے، شبہات کے فتنے میں انسان پڑتا ہے۔ وَتَارَةً مِنْ حَقٍ ثَابِتٍ خَفِيٍّ عَلَى الرَّجُلِ فَلَمْ يَظْفَرْ بِهِ، اور بعض مرتبہ کوئی ایسا حق جو ثابت ہے لیکن آدمی پر وہ چیز مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، اور وہ اس سے کامیاب نہیں ہو سکا۔ قرآن حدیث کی کوئی بات بطور حق ثابت ہے لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکا، بلکہ کچھ اور معنی سمجھ لیا۔ صحیح حدیث اور صحیح قرآن کی آیتوں سے غلط استدلال اور غلط معنی کشید کر لیا، خفی معنی۔ وَتَارَةً مِنْ غَرَضٍ فَاسِدٍ وَهَوَى مُتَّبَعٍ، کبھی کبھی انسان شبہات کے فتنے میں غرض فاسد یعنی غلط مقصد کے تحت اور اتباع ہوا میں پڑھ کر اس میں پڑ جاتا ہے، شبہات کے فتنے میں، غلط کاموں میں، غلط عقیدوں میں۔ فَهِيَ تو چنانچہ یہ بصیرت کے اندھے پن اور ارادے کے فساد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک انسان کی آنکھ اور بصیرت گویا اندھی ہو گئی ہو، یا اس کا ارادہ ہی بگڑا ہوا اور نیت ہی خراب ہو، ایسی صورت میں یہ شبہات کے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ علامہ ابن قیم کی یہ باتیں جو اصولی بنیاد کی ہیں، جب ہم مثالیں اور آگے جب تفصیل پڑھیں گے، جانیں گے، سنیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ کتنی اہم اور کتنی وسیع بات ہے۔ چوتھے نمبر پر انہوں نے کہا کہ اس فتنے سے انسان کو بچانے والی چیز صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی اتباع کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص بنا دے۔ دین کے معاملے میں، عقائد ہو، اعمال ہو، حلال و حرام ہو، ہر معاملے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑے۔ ان تطیعوہ تہتدوا، رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کا مطلب الٹا یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو گمراہ۔ رسول کی اطاعت نہ کرنا گمراہی کا پیش خیمہ ہے۔ یہ میں نے صرف اس ایک آیت سے دلیل نہیں ہے، صرف یہ ایک آیت، قرآن حدیث کی بہت ساری دلیلیں جو صاف صاف اعلان کرتی ہے کہ نجات کا سفینہ نوح، فتنوں کی باڑھ میں، سمندر میں اگر آپ اور ہم بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو کشتی نوح ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی اتباع۔ تو یہ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ دین کے چھوٹے بڑے مسئلے میں، ظاہر باطن معاملات میں، عقائد ہوں، اعمال ہوں، حقائق ہوں، شرائع ہوں، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔